نے عزم اٹھایا غریب کے لیے بھی. ہم دیکھیں یہ سارے لوگ کانسٹیچوئنسیز کی سیاست ہے. یہ انڈسٹریلسٹ، یہ میں آپ کو جو سب سے اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 200 ارب روپیہ اساس کے ذریعے 1.5 کروڑ لوگوں کو دیا. یہ بہت بڑی بات ہے جسے ہم اجاگر نہیں کر سکے عمران خان صاحب. یہ مالیشیا اور واپس لے لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، زندگی میں مجھے بھی کچھ واپس لینا چاہیے. اور جو پرائم منسٹر صاحب، آپ نے پلوامہ کی جنگ میں انٹرنیشنل بارڈر پہ جس طرح عظیم فوج نے ہندوستان کے چنے چبوئے، آپ نے دانشمندی سے اس کھیل کو خراب نہیں ہونے دیا. آج پاکستان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ چین بھی ہے، ہمالیہ کی طرح امریکہ بھی ہے، روس بھی ہے. 42 ملکوں نے آپ کی قیادت میں ایکسرسائز کی ہے نیول کی، اور آج ہماری عظیم افواج 15ویں نمبر سے دنیا میں 10ویں نمبر پہ آ گئی ہیں. اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. کیونکہ بات لوگ آپ کی سننا چاہتے ہیں. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، آپ ایک نئی زندگی میں داخل سیاسی ہونے جا رہے ہیں. 2.5 سال اقتدار کے دنوں کا پتہ نہیں چلتا جی. اقتدار کے دن چٹکی کی طرح گزر جاتے ہیں. اپوزیشن میں دن بڑے لمبے ہوتے ہیں. جب آدمی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو آپ یقین کریں منگل ہی رہتا ہے، اور جب آدمی اقتدار میں ہوتا ہے پوچھتا ہے آج کیا تاریخ ہے، آج کیا دن ہے. اقتدار دیکھیں عمران خان صاحب 2.5 سال گزر گئے ہیں. 2.5 سال عمران خان صاحب گزر گئے ہیں. یہ IMF بھی دیکھا ہے، یہ ورلڈ بینک بھی دیکھا ہے، یہ اسلامک ملک بھی دیکھے ہیں. اب خدا کے آپ کو ایک نئی سیاسی زندگی دی ہے، غریب کے لیے نکل آئیں. یہ انڈسٹریلسٹ کبھی کسی کا نہیں ہوتا. میرے کان پک گئے ہیں یہ سن کے. یہ جاگیردار کبھی کسی کا نہیں ہوتا. میرے کان پک گئے ہیں یہ سن کے کہ جناب انکم ٹیکس کی یہ رعایت ہے، انکم ٹیکس کی یہ رعایت ہے. آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تنخواہ پیشہ لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا. پرائم منسٹر صاحب کچھ کیا 19 گریڈ کے لوگوں کے لیے، اور 22 گریڈ تک کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے پہلے 76 ووٹیں دی، آج 78 ووٹیں دی ہے. یہ اللہ کا آپ پہ کرم ہے. اور سپیکر کی لگائیں تو 79 ہو گئی. ایک ادھر بیٹھا ہے تو 170 80 ہو گئی. سو یہ اللہ تعالیٰ جو موقع آپ کو دے رہا ہے، میرا خیال ہے لاسٹ یہ پسے ہوئے لوگوں کے لیے، مظلوم لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے یہ 2.5 سال آپ بجٹ میں ایسی رعایتیں دیں. IMF باتیں کرتا رہتا ہے، ورلڈ بینک باتیں کرتا رہتا ہے. آپ عام آدمی کو لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے لے کے چلے گا انشاءاللہ. اور آخری بات، جس طرح آپ نے کشمیر پہ اپنا کردار ادا کیا ہے، جس طرح لوگوں نے باتیں کی ہیں، میں کشمیر کو اندر سے جانتا ہوں، اور بطور کشمیری نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقتاً ہندوستان اور کشمیر کو میں اندر سے جانتا ہوں. جس طرح آپ نے یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا کیس لڑا ہے، وہ ایک بہت تاریخی بات ہے. ہم حرمت رسول، اب آخری بات علی کا شکریہ کہ کالا کالا رسول اللہ کا علم آپ نے بلند کیا ہے. میں آپ کا سپاہی ہوں. ختم نبوت میں سب سے زیادہ قید میں نے کاٹی ہے. اگر کسی نے کاٹی ہے اس ملک میں میرے سے زیادہ ختم نبوت میں قید تو وہ مجھے بتائے. لیکن آپ انشاءاللہ کالا کالا رسول اللہ کا اور ختم نبوت کا، اور جس طرح آپ نے اس ملک میں اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں آپ کا جھنڈا بلند کرے. مسٹر پرائم منسٹر جناب عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے اپنی الائڈ پارٹیز، اپنے اتحادیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اور ہر مشکل وقت میں جس طرح آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے پارلیمنٹیرینز، اپنی ٹیم کا، میں آپ کا
शुक्रिया अदा इस तरह करता हूं कि मैंने जो आपकी कल शाम को जो आपके हालात देखे तो मुझे ये एहसास हुआ कि आप सबको बड़े दिल से तकलीफ थी कि जो हमारा वो सेनेट का ये इधर हफीज शेख के इलेक्शन में जब हारे हैं, तो मैं जब आप सबको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक टीम आप में नजर आई और इंशाअल्लाह ये हमारी टीम मजबूत होती जाएगी, क्योंकि देखें अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार आजमाऊंगा। अल्लाह कुरान शरीफ में हमें कहता है। वो क्यों कहता है? वो आपके ईमान को आजमाता है मजबूत करने के लिए। जब आप एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं आप और मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह ने एक इंसान को एक ऐसा चीज एक ऐसा उसका जो सबसे बड़ी जो उसकी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, उसको जो अल्लाह ने बनाया है, उसके अंदर उसने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो मुश्किल वक्त का सामना करो, रेजिस्टेंस के साथ जाओ। जिस्म हमारा ये है, जिस्म को हम भारी वेट उठाते हैं, जिस्म तकड़ा हो जाता है। ज़हन को जितना हम आजमाएंगे और आजमाइशों में डालेंगे, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो हमारा ज़हन है, वो और तकड़ा हो जाता है, इंसान तकड़ा हो जाता है। पार्टी भी तब तकड़ी होती है जब वो मुश्किल वक्त से निकलती है। आपने किसी को तबाह करना है तो उसको आराम की जिंदगी दे दो, वो तबाह हो जाता है, डिके कर जाता है इंसान। तो मैं अपनी पार्टी को आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप इस मुश्किल वक्त से निकले। बड़े मुझे इंडिविजुअल MNAs का पता है कि उन्होंने कितनी कोशिश की यहाँ पहुँचने के लिए, आज इस वोट के लिए। तो मैं और मुझे कईयों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं आप सबका आज शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ भी, और जो मेरी आवाम आज ये देख रही है, मैं उसके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये कि देखें, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों बना था। वो एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि नेशंस विदाउट विजन डाई। कौम का जब अपना मकसद अपने नजरिए से पीछे हटती है, मर जाती है कौम। कौम में किसी मकसद के लिए बनती है। हम अपने को जब तक वो पता नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, खुद हम जो आज लीडरशिप है, मेरा गलती से हाथ इधर चला गया, इधर तो इधर की लीडरशिप मैं कह रहा हूं, जो हमारी लीडरशिप है उसको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। इलामा इकबाल को नहीं पता था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो आज जिस तरह हमारे 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे, तो वो तो सारे पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे। तो इलामा इकबाल का क्या वजह थी पाकिस्तान बना ख्वाब देखने की? उनकी वजह यह थी कि हमने एक दुनिया को मिसाल देनी थी कि असल में एक मॉडल बनाना था कि असल में एक इस्लामी रियासत क्या होती है। और वो बेस किसके ऊपर कर रहे थे? पाकिस्तान की इस्लामी फलाई रियासत जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की रियासत, जो उनकी सुन्नत थी, जो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े मॉडर्न, जो आज के प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स तय किए गए थे, वो रियासत बनी थी। और वो रियासत एक मॉडल ऐसा था कि उसके बाद एक जिनको कोई जानता ही नहीं था, एक कौम, एक अरब कबीलों में तकसीम हुई कौम जिसकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उन असूलों के ऊपर चलते हुए ये दुनिया की तारीख का मौजज़ा है जो हुआ उसके बाद। ये मैं
میں نے شفقت محمود کو کہا بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر سکول، چاہے وہ انگلش میڈیم، چاہے اردو میڈیم، چاہے دینی مدرسے، سب کو 8، 7، 8 اور 9 کلاسز میں باقاعدہ سبجیکٹ پڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو مدینہ میں کیا وہ کیا تھی. تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کا مقصد کیا تھا. بڑے لوگ جو پاکستان نہیں چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا تو آپ نے جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے چھوڑ دیا ہے. آج بیچارے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی زیادہ طاقت ہونی تھی. ایک ہندوستان میں اس طرح مسلمانوں کا برا حال نہیں ہونا تھا جو آج ہے. یہ تو نہیں تھا کہ وہاں ٹاٹا برلا تھے جو اربوں پتی اور یہاں یہ شریف اور زرداری اربوں پتی بن جائیں. اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا. یہ ایک بڑی ہمیں ری الائن کرنا چاہیے اپنے نظریے کی طرف. ہمیں اپنا رخ چینج کرنا چاہیے واپس کہ یہ بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا. اور وہ جو تاریخ تھی، وہ جو اصول انہوں نے سیٹ اپ کیے، جن لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھتے دیکھتے 15، 20، 30 سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی. صرف امامت ہی نہیں کی، وہ تو منگولیوں نے بھی دنیا بڑی جلدی سے فتح کر لی تھی. چنگیز خان نے بھی بڑی جلدی اس کی فوجوں نے فتح کر لی تھی. 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. انہوں نے ایک دنیا کی عظیم سویلائزیشن، جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے، سارے دنیا کے ٹاپ سائنسدان، ایک عظیم کلچر. اور سب سے بڑی بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اخلاقیات، ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کی دنیا میں. جب مسلمان گئے انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں تو کوئی مسلمان کی فوج نہیں گئی، وہاں تو کوئی تلواروں سے نہیں فتح کیا. مسلمان تاجروں کا وہاں کردار دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں جو بالکل ان کی morality ایسی، نہ وہ کوئی دغا بازی کرتے تھے، نہ وہ کوئی دھوکہ دیتے تھے، اپنی زبان پہ کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ ان سے امپریس ہو گئے کہ کون سی قوم ہے. دیکھیں، اسلام ہم غلط فہمی میں ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ جی تلوار سے اسلام پھیلا تھا. اسلام پھیلا تھا کہ وہ ایک انسان کے کیریکٹر کو ریفارم کرنے آیا تھا. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط تباہی کے راستے پہ چلے گئے. صرف نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں، ہر روز ہم پڑھ کے یہ مانگتے ہیں. یہ 2 راستے ہیں، ایک ہے تباہی کا راستہ، ایک ہے عظمت کا راستہ. نعمتیں کس کو بخشیں؟ اللہ کے پیغمبروں کو. اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان، جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا، نہ کبھی آ سکتا ہے. تو ہمیں راستہ بتایا کہ ایک ان کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. اور وہ جو ان کے راستے پہ چلتا گیا وہ ایک عظیم انسان بنتا گیا. ایک کتاب ہے، میں اپنے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ دی عرب کانکویسٹ، وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس میں بتاتے ہیں کہ جب مسلمان ایک دم دیکھتے دیکھتے دنیا میں پھیل گئے تو کوئی ایک آدمی نہیں تھا. ایک تو بڑے عظیم سپہ سالار تھا خالد بن ولید، لیکن وہ جو بھی بنتا تھا وہ جنرل عظیم بن جاتا تھا. وہ اس کتاب کے اندر لکھی انگریز نے ہے. وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ کیسے ساری دنیا پہ چھا گئے. نہ ان کے پاس کوئی لیٹسٹ ویپنز تھے، ایک طرف رومنز تھے، دوسری طرف پرشینز تھے، وہ تو سپر پاورز تھے. ہتھیار تو ان کے پاس تھے، نہ ان کے پاس ہتھیار، نمبرز میں بھی وہ زیادہ تھے، ان کی فوجیں بھی زیادہ تھیں، لیکن وہ ساری دنیا پہ پھیل گئے اور ایک ایسا سویلائزیشن بنا
کہ زیادہ تر تو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی ان کو مانتے تھے، کیونکہ ان کی اخلاقیات، ان کا عدل اور انصاف کا نظام، ان کا کیریکٹر، اس کی وجہ سے لوگ آئے ہیں۔ یہاں جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، یہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب، بلے شاہ، نظام الدین اولیاء اور بابا فرید، یہ لوگ تھے۔ ان کو لوگ دیکھ کے، ان کے کردار سے، ان کے انٹلیکٹ، انسانیت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو ہم آج، میں جو یہ سینٹ الیکشن ہوا ہے، میں اپنی قوم کو یہاں، یعنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے اسپیکر صاحب کہ ہم وہ کدھر وہ خواب اور کدھر بکرا منڈی بنی ہوئی ہے ایک لوگوں کو خریدنے کے لیے، اور سب کے سامنے، یعنی ہمیں ایک مہینے سے پتا تھا کہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں، اور مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی ہم آزاد انسٹیٹیوشن ہے، یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا، یا جی بڑا زبردست الیکشن۔ اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے۔ یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے۔ اسپیکر صاحب یہ دیکھیں، مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں، دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے، یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ، یہ جو بھی ہم کہتے ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں۔ بیماری کچھ اور ہے، اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، پھر معاشی تباہی آتی ہے۔ آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو، جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو۔ ایک ملک مجھے بتا دیں، اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو، وسائل ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو، وہ مجھے بتا دے کہ اس میں خوشحالی ہو۔ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا؟ کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس کوئی پیسے آ گئے تھے؟ کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے؟ کوئی انہوں نے قرضے لیے تھے؟ کس طرح اٹھے تھے اوپر؟ دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی، صادق اور امین۔ ایک قوم، انہوں نے ہمیں بتایا، ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو۔ اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو، کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے قرآن شریف میں، سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے، یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ اور میں، جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لیا ہے، اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں، مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں، اسکینڈینیویا میں، سوئٹزرلینڈ میں، آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں، ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں، شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں، ہم کس کی امت ہیں، کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا۔ اور آج دیکھیں، ایک کرپٹ آدمی، دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری، دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%، مضمون لکھے ہوئے ہیں، فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری، کیا کہ وہ رشوت دیتا ہے اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا؟ کیا یہ ہمارا ملک؟
दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। सारे मुल्क के सामने हमें कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो शायद वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शीरीन के आंसू आ गए कैबिनेट में, और शीरीन के आंसू आने आसान काम नहीं है स्पीकर साहब। तो हमने उसको वहां जैसे वो जहाज पे चढ़ा, जैसे वहां गया, वो एकदम ही तब्दील, और आज वहां जाके तकरीरें कर रहा है, वहां बैठ के स्कीमें कर रहा है, वहां बैठ के प्लानिंग करके जी उसे इतना पैसा दो, उधर इधर पैसा खिलाओ। सारी इनकी एक कोशिश है, जब से हम 2.5 साल से हुकूमत आई है, ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। जनरल मुशर्रफ, फौज उसके नीचे, अदलिया उसके कंट्रोल में सारी। मैं क्योंकि मैं इधर मेंबर पार्लियामेंट था तब, ऑपोजिशन ना होने के बराबर, जो ऑपोजिशन के अंदर जो मेन आदमी था फजल रहमान, वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था, राइट। और वो आदमी जिसके पीछे अमेरिका उनकी जंग लड़ रहा था, सब कुछ, वो इनके प्रेशर में आके इन दोनों को एनआरओ दिया, और इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर उसने जुर्म किया है। इन दोनों ने आके एनआरओ लेके दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उसके बाद दोनों ने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। स्पीकर साहब, 6,000 अरब से हमारा कर्जा जो टोटल लाइबिलिटीज 30,000 अरब पे पहुंचा दी। आज हमारे ऊपर क्या मसला है? हमें ये कर्जों की किस्तें देते हुए बेचारे लोगों के ऊपर बोझ डालना पड़ता है। ये जो महंगाई है इसके बाद मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले ये बात कंप्लीट कर लूं कि देखिए स्पीकर साहब, मैं ये 2.5 साल से तमाशे देख रहा हूं। यहां पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जा रहा है, खड़े होकर तकरीर नहीं करने दी। क्यों तकरीर नहीं करने दी? क्योंकि उनको पहले दिन से डर था कि ये हमारे जो करप्शन के केसेस ये माफ नहीं करेगा। करप्शन के केसेस हमने नहीं बनाए थे स्पीकर साहब, ये सारे इनके दौर के केसेस बने हुए इनके ऊपर। आपस में तो इनका मुकमुका था, अपना नैब का चेयरमैन आपस में मिलकर केसेस इनके बंद कर रहा है। अदलिया उस वक्त की अदलिया वो इनके हाथ में थी, इनको तो मसला ही कोई नहीं था। वहां $60 मिलियन आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहां से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 मिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो ऐसे फिर है जिस तरह नेल्सन मंडेला कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। स्पीकर साहब, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं तो इनको 30 साल से जानता हूं। देखें, जब तक हम इस मुल्क में अपनी अखलाकियात ठीक नहीं करेंगे, मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं करेंगे, जब इस तरह के इलेक्शन होंगे कि खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है, वो सरकारी नौकर, वो तो बेचारा जो निचला तबका है वो तो वाकई जिस तरह शेख रशीद ने कहा है, महंगाई जो बढ़ी है बेचारे लोगों की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। उनको हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ईमानदार बने, और ये जिनका इतना इनके पास पैसा है स्पीकर साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूं इनको खुद नहीं पता कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा है। इतने 30 साल से चोरी कर रहे हैं ये पैसा, और 30 साल से पैसा चोरी करके
اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں وہ. آپ سوچیں فیٹف کے اوپر، اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گرے لسٹ میں آئے، یہ تو نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں آئے ہیں. اب اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی. تو آگے مشکل سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا، مشکل سے. اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو اکانومی سیدھی نیچے. آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے، اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً 107 روپے کا، آج 160 روپے کا. تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں، پٹرول، ڈیزل، بجلی. اب بجلی کی آدھی بجلی ان سے باقی ڈالر کانٹریکٹس کے اوپر بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ باہر سے. دالیں مہنگی، جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گھی مہنگا، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں، اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی تو یہ تو آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا. تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائرمنٹ پہ لیجسلیشن کروا رہے ہیں، اور انہوں نے جناب اتنا بڑا وہ پکڑا، اتنا بڑا وہ لا دیا جی، اتنا بڑا جی، یہ 34 شکیں چینج کر دیں نیب میں. اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ اب عمران خان قابو آ گیا، اب تو یہ ڈر کے فیٹف کی بلیک لسٹ سے اب تو جناب ہمیں یہ 34 شکیں سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا. مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائے، بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا. اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا، پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا. میں ان کو جانتا ہوں، جب یہ سارے اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے. ان کا صرف ایک خوف ہے کہ یہ این آر او نہیں دے گا، لہٰذا اس کو اتنا بلیک میل کرو. اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے، تو اب اس سے لے لو، اس سے کنسیشن لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے. اب سوچیں کیا ان کو ملک کا فکر ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے جلسے کرنے کی کوشش کی، بڑا جی پبلک نکالیں گے ہم، مینار پاکستان کے اندر جلسہ. مینار پاکستان کا یہ جانتے نہیں. دیکھیں ان کے بھی آ گئے ایک شہزادہ ایک شہزادی جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا ہی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ سٹرگل ہوتی کیا ہے. جناب مینار پاکستان خود ہی اخباروں کے اندر اپنے آپ کو پیسے خرچ کر کے اخباروں میں ذرا نمایاں کر کے جناب انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کر لیا. اب میں تو جانتا ہوں مینار پاکستان، اور میں تو اپنے لاہور کو بھی جانتا ہوں، میں تو اپنے لاہور شہر کو بھی جانتا ہوں. وہ لاہور شہر ملک کا کوئی پیسہ چوری کیا ہو اس کے خلاف تو نکلائے گا، لیکن بڑے بڑے ڈاکو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے لاہور شہر کو نکالیں گے تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ مینار پاکستان میں ہوا. اب آ کے جو اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا اوپن بیلٹ. انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنےسٹ ہو، فری اور فیئر الیکشن ہو. تو انہوں نے 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوا کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے دونوں پارٹیز نے. اور اس کے بعد ایک دم وہاں سے دونوں سب ادھر سے بھاگ کے اور کہتے نہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد تھا، سارے مل کے کوشش کریں گے کہ حفیظ شیخ کو ہرائیں، اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی. میں ایک چیز آپ کو آج کہتا ہوں، یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں، پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھے اور اس کے بعد کیا ایسٹس ہیں. بھائی ایک چیز دیکھ لیں، کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا چلے گا انہوں نے اس نے کیا کیا اپنے زمانے میں. تو اس کو لا کے یہاں بٹھا کے تو جناب انہوں نے سارا پیسہ لگا کے، اور ہمیں سب پتا تھا کیا ہو رہا ہے، اور اس کو جا کے جناب انہوں نے ہروا دیا حفیظ شیخ کو. اب کیا پیغام گیا سارے ملک میں؟
اس کا میں نے کیوں یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لی ہے، اس کا کیا پیغام گیا دنیا میں؟ سارے لوگوں کے سامنے اوپن ہارس ٹریڈنگ، لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں، یا میں تو خاص داد دینا چاہتا ہوں، میرے ممبرز بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں جن کو کالیں گئی ہیں رات کہ جی 2 کروڑ سے ریٹ شروع ہوگا، ہم اب آپ کو آگے پیسے دیں گے. ان کو ساروں کو پیسے آفر کر رہے ہیں. اور پھر اگر میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کریں پاکستان کی ایجنسیز سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں. آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر، پتہ چلوائیں کیا ہوا اس الیکشن میں، تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جی ہماری کوئی آزادی ختم کر رہی ہے. میں آپ کی آزادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے. اسپیکر صاحب، میں آج اس اوکیزن کے اوپر، کیونکہ مجھے اس میں کافی، میں 2.5 سال یہ بڑی چیزیں برداشت کرتا رہا ہوں، اور میں اس لیے صبر سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ملک اتنا ہمارا مشکل میں ہے. جو ہمیں ٹائم ملا جب میری گورنمنٹ آئی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری. جو بھی آپ انسان کسی چیز میں کمپیٹ کرتا ہے، اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچنا ہے تو ایک بہت سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچے، اس میں بڑی سٹرگل ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی. اور پھر اگر آپ کو دنیا کے لیول پہ آپ کو اپنا، اگر آپ نے آپ کو منوانا ہے، اس کی اور ایک سٹرگل ہوتی ہے. اور میری اس سے زیادہ بڑی سٹرگل تھی کہ ایک آدمی جا کے ہاسپٹل بنانے کی کوشش کرے، اور وہ بھی کینسر ہاسپٹل. تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی. پھر پالیٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے. اکیلا تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور سٹرگل کر کے 14-15 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا، سارے ہنستے تھے جب نام سنتے تھے میرا. تو ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں. جو یہ 2.5 سال میں اسپیکر صاحب میں نے سٹرگل کی ہے، یہ میری زندگی کی سب سے مشکل سٹرگل تھی. اور کیوں مشکل تھی؟ کیونکہ جو یہ 10 سال میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتا ہوں، ایک ایک انہوں نے ادارہ تباہ کیا. صرف 10 سال پہلے اداروں کے حال دیکھ لیں، کوئی ادارہ اٹھا لیں، پی آئی لے لیں، ریلوے لیں، سٹیل مل 8 ارب روپے کا پروفٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. 8 ارب روپیہ سٹیل مل میں پروفٹ تھا جب تک کہ زرداری نے ہاتھ نہیں مارا اس کو. اپنا وہ ریاض لال جی فرنٹ مین رکھ کے ہمارے سامنے، میرے پاس آئے لوگ چیمبر والے، انہوں نے کہا جی یہ سٹیل مل سستی بلٹس اس کو بھیجا، اس کے تھرو پیسے دے رہا ہے. وہ سٹیل مل آج بند پڑی ہے. ایک ایک ادارہ انہوں نے تباہ کیا، بھرتیاں کی لوگوں کی. وہ ادارے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہاں پینشنز ہی اتنی آ گئی ہے کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے سیلریز اور پینشن کے بعد کے ادارے کو ٹھیک کر سکے. ایک ایک ادارہ تباہ کیا. ملک کا سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کے اوپر سارا پریشر پڑتا ہے، اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کم اندر آ رہے ہیں تو پریشر روپے پہ پڑتا ہے، وہ گر جاتا ہے. تو وہ میں آپ کو بتا، جب روپیہ گرتا ہے تو غربت پھیل جاتی ہے ملک میں. تو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ جو کہ آپ کی آمدنی اور خرچے، وہ بڑا ڈیفیسٹ. سارے ادارے خسارے میں. پاور کانٹریکٹس جو انہوں نے سائن کیے اسپیکر صاحب، یہ عمر ایوب آپ کو بتائے گا، وہ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ کسی دشمن نے آ کے ایک ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے پاور کانٹریکٹ سائن کیے. ان کے اندر وہی پاور پروجیکٹس آپ کہیں اور دیکھ لیں، کسی اور ملک میں، بلکہ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے کس پیسے بنائے، وہ کس پیسے پہ. گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا ہم نے آ کے اسی ملک سے 30% کم پیسے پہ گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا، ان کا ہی کانٹریکٹ چینج کیا. ساری گورنمنٹ جب اوپر سے پرائم منسٹر لگا ہوا پیسے بنانے. پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کس کے لیے؟ ایک دبئی کی کمپنی کے لیے. کبھی دنیا میں سنا ہے اس طرح؟ کبھی یہ مذاق سنا ہے جی کہ ملک کا پرائم منسٹر کسی دنیا کو دبئی کی کمپنی کے اندر نوکری کر رہا ہے؟ ادھر سے یہاں ڈیفنس منسٹر، ان کا فورن منسٹر، وہ دبئی کی کمپنی سے نوکری کر رہا ہے. اور وہ ایک انٹیریئر منسٹر، وہ کوئی سنا ہے سنتری بنا ہوا تھا کسی سعودی عربیہ کی کمپنی میں، مجھے نہیں پتا. کبھی یہ سنا ہے؟
یہ ملک سے کسی ملک سے ایسا مذاق ہوا ہے؟ یہ سارے طریقے تھے اس ملک سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے جانا. آج مجھے یہ بتائیں, میں یہ جو سارے ہماری اپوزیشن ہے, میں ان سے سوچتا ہوں, میں کئی دفعہ ان کی شکلیں دیکھ کے پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں کے لیڈر ایماندار ہیں؟ کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ دولتیں بڑی ہیں یہ ایمانداری سے بنی ہیں؟ یعنی کیا ان کو کوئی ملکی فکر نہیں ہے کہ یہاں کا پیسہ, کیا ان کے بیٹے ہیں, میں ذرا یہ بتائیں, 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر, اس کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں لندن کو جانتا ہوں اسپیکر صاحب, وہ اربوں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے, وہاں کے بڑے بڑے رئیس ان ایریاز میں نہیں رہ سکتے جدھر ان کے 2 بیٹے رہ رہے ہیں. ملک سے بھاگ گئے جی, ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. کیوں پاکستانی شہری نہیں؟ کیوں یہاں بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا جو انہوں نے اتنی بڑی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. اور یہ کچھ نہیں ہے جو انہوں نے بینامی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. زرداری کے پاس کیا تھا پہلے, اس کی جو باہر پراپرٹیز ہیں. تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ملک کا پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور یہ پھر بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن, کیا انہیں نہیں پتا کہ بڑا جی عقل مند پولیٹیشن ہے زرداری, لوگوں کو رشوت دے کے ان کو خرید رہا ہے. ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. میں یہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایشو کو ختم کرتے ہوئے کہ دیکھیں اسپیکر صاحب, کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسے. میں اکیلا عمران خان کو کرپشن کر کے کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتا. میں عدلیہ کو کیا, کیسز تو عدلیہ میں ہے یا نیب کے اندر ہے, میرا تو ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. میں آج پاکستان کی عدلیہ کو اور نیب کو, جو آپ کو میری گورنمنٹ سے مدد چاہیے کنوکشنز کرنے کے لیے, ساری چیزیں ایک طرف, یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ لوگوں کو سزا ہی نہیں دیں گے, جب تک لوگوں کو سزا ہی نہیں ملیں گی. دیکھیں جی, کسی معاشرے میں جب سزا اور جزا ہی نہیں ہے, صرف غریب آدمی جیل میں جائے, طاقتور جلسے کرنے شروع ہو جائے کہ جی مجھے این آر او دو, وہ نیب کے عدالت سے نکلتے ہیں, پھول پھینک رہے ہیں ان کے اوپر. اربوں روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے. وہ تو اسپیکر صاحب, میں ایک معاشرہ کرپشن کے خلاف لڑتا ہے. آپ جتنے مرضی قانون بنا دیں, وہ کرپشن کے خلاف کرپشن نہیں ختم کر سکتے. معاشرہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک میں کرپشن نہیں ہونے دینی. معاشرے کی اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرپٹ آدمی ہو وہ کبھی اس کی شکل نہ دکھا سکے پبلک کے اندر. جو میڈیا کا رول ہے, میں اپنے میڈیا والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, جو اسحاق ڈار سے کیا تھا ہارڈ ٹاک میں اسٹیون سیکر نے, وہ ہر جگہ یہ ہوگا. آپ جب بھی کسی بھی مغربی معاشرے میں کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا, اس کی جرات نہیں ہوگی ٹی وی پہ جانے کے لیے. میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے, بڑے بڑے نام, ایک دھبا لگتا ہے آپ کے اوپر کرپشن کا کیس, آپ سارے میڈیا سے باہر ہو جاتے ہیں. یہاں ہر روز شام کو بیٹھ کے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے, ان کو کسی نے قتل کیے ہوئے, اور آرام سے بیٹھ کے جناب میں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. اسپیکر صاحب, معاشرہ لڑتا ہے, اس کے اندر ہمیں سب کو مل کے اپنے ملک کو اگر بچانا ہے, معاشی طور پہ بھی بچانا ہے, پہلے ہمیں اپنے اخلاقی سٹینڈرڈز ٹھیک کرنے پڑیں گے. سارے ملک کو مل کے لڑنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے, اپنی آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے, اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے, تو وہ شروع ہوگا جب ہم مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے اصول عدل اور انصاف, کیونکہ انصاف اور عدل جب ایک معاشرے میں آ جاتا ہے, جب ایک معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے میریٹوکریسی کے اوپر, جب ایک معاشرے میں صرف ایک جو کرپٹ ہے, جتنا مرضی طاقتور ہو وہ جیل میں جاتا ہے اور عام آدمی اوپر آ سکتے ہیں, وہ معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے. تو میں صرف اس کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ساری قوم کی اس میں مدد کی ضرورت ہے.
میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا. میں تو کبھی اسپیکر صاحب آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن تھا. آخری گیند تک لڑوں گا, وہ تو کبھی میں ہار مانوں گا نہیں. لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کو اپنے آپ کو بچانا ہے. آنے والی جنریشنز کو ہم نے بچانا ہے. ہم تب تک نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی جب تک ہم سب مل کے فیصلہ کریں کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں, ان کو ہم بجائے وہ صحافی جا کے کہہ رہے ہیں جی ہائی کورٹ کے اندر کی جی اس کو تقریر کرنی دینی ہے. وہ نیلسن منڈیلا جو باہر بیٹھا وہ تقریر کرنا چاہیے جی. پتہ نہیں عوام کو سننا چاہیے کہ وہ یہاں سے بھاگا کیسے, اس کے پیسے کیسے. یعنی کہ میں حیران ہو گیا تب. اور اب اسپیکر صاحب میں صرف مختصر بات کر دوں آگے کی. دیکھیں پاکستان ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ہم ایک سٹیبل اور آگے بڑھنے کے سٹیج پہ آ گئے. ہماری اللہ کا شکر ہے. جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ, بڑی دیر 17 سال کے بعد 5 مہینے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا. یعنی ہمارے جتنے ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں اور جتنے باہر جا رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں. ہمارا روپیہ خود ہی, ہم پیسے نہیں لگا رہے اس کو, خود روپیہ اسٹرینتھ گین کر رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ اس وقت, اور یہ اس کے باوجود کہ اس ملک میں کرونا ہوا, ساری دنیا کی اکانومیز کرونا میں بری طرح متاثر ہوئی, اس کے باوجود اوپر والے کے کرم خاص طور پہ. اور میں کہوں گا کہ ہماری جو ٹیم تھی, ہمارا جو جس طرح ہم نے مانیٹر کیا اور جس طرح ہم نے ڈیٹا بیس گیدر کیا اور ہم نے ہر ایک چیز فالو کر کے ہم نے جیسے اپنے لوگوں کو بچایا. میں خاص طور پہ اپنی ٹیم یاسد عمر اور ہماری جو ٹیم تھی اپنی ڈاکٹر فیصل مین کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو اس مشکل وقت سے بھی آپ دنیا میں دیکھیں اور جس طرح پاکستان نکلا ہے. اب دیکھیں آگے ہمارا چیلنج کیا ہے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں, کیونکہ صرف گروتھ ایک ہی طرح ہوتی ہے ایکسپورٹ لیڈ. اللہ کا شکر ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسہ پاکستان بھیجا ہے جو کہ ہمارے ملک میں آیا ہے ریمیٹنسز کے. اب ہم نے انویسٹمنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں SECP میں. اس کا مطلب کہ نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی ہے. لوگ تیار ہو گئے انویسٹ کرنے کے لیے. ہمارا صرف مسئلہ اسپیکر صاحب ایک ہے بجلی کا. یہ بڑا مسئلہ ہے. کانٹریکٹ مہنگے سائن کیے ہوئے, جس بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اس جس پہ وہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, بدقسمتی سے وہ اگر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگ آگے اور مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. بجلی کی وجہ سے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. نہیں بڑھاتے تو قرضے, وہ جو گردشی قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارا ایک یہ چیلنج ہے. اس کے اوپر صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ہم ہر طریقہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیسے ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے. ایک تو میں اپنی ٹیم کو یہ بھی کامیابی دیتا ہوں کہ بڑی دیر اور مشکلوں سے IPPs کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹ سائن کیا جس کے اندر بہت پاکستان کا پیسہ بھی بچے گا اور جو آگے جا کے قرضہ بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھے گا. جو میرے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت اسپیکر صاحب وہ ہے مہنگائی کا. مہنگائی میں نے آپ کو بتایا بھی دیا کہ مسئلہ ایک جب آپ کی روپیہ گرتا ہے تو جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ایک وہ ہے. لیکن میں اپنی قوم کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت میری حکومت ایک ہی چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کریں. اس کے لیے ہم بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آنے والے دنوں میں, جس میں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو سارا نچلا طبقہ ہے ان کو سبسڈائز کریں. اپنے احساس پروگرام کے ذریعے ان کو ڈائریکٹلی ہم فنڈ کریں. یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے گا. ابھی میں نے ایکسپیریمنٹ ایک اور شروع کر دیا, وہ 1 ہفتے تک ابھی ٹرائل پہ ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے.
ہم نے خاص کچنز بنائے ہیں, ایریاز چوز کیے ہیں جدھر سب سے زیادہ بھوک ہے, تاکہ ہم کم از کم جب تک ہماری ملک کو اٹھتا ہے اوپر, ہم کم از کم ان تک کھانا پہنچائیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے. اور یہ پوری میں کیمپین شروع کرنے لگا ہوں. ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں, پختونخوا کی گورنمنٹ کو تو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے اپنے پختونخوا کے لوگوں نے خاندانوں کو کور کر لیا ہیلتھ انشورنس سے. یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی انشورنس ہوگی, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں. میں خاص طور پہ محمود خان اور آپ کی کیبنٹ کو مبارک دیتا ہوں. پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. عثمان بزدار آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ اس سال کے اینڈ تک وہ سارے پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ پہنچا دیں گے. یہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑی, کم از کم جیسے جیسے ہم اپنے ملک کو اٹھا رہے ہیں تو کم از کم ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں. اور جو کسان ہیں جی, کسانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہمیں بڑا برین سٹارمنگ کی ہے کہ کیسے ہم کسان کی مدد کر سکتے ہیں. پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہے نا کہ جتنا ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے, تو پیسہ کم بچتا ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کسانوں کے اوپر ہم خاص زور دینے لگے ہیں, تاکہ وہ بعد میں بات کروں گا. تو 2 چیزیں اور جی. دیکھیں, میں قوم سمجھتی ہے نا کہ اب ہم کیسے یہ جو قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ان سے کیسے نکلنا ہے. اس سے صرف ایک ہی طریقہ نکلنے کا کہ ہم اپنے ملک میں دولت کے اندر اضافہ کریں, ویلتھ کریشن کریں. اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے میگا پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں. ایک ہے راوی سٹی لاہور, دوسرا اس وقت ایک والٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لاہور کا, وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے. اور پھر تیسرا جو ہے ایک جزیرہ بنڈل آئلینڈ کراچی سے تھوڑے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ان سے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں, میں صرف لوگ سمجھے کہ کیوں. ایک تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں, جتنا شہر پھیلتا جائے گا نہ آپ ان کو سیوریج دے سکتے ہیں, نہ پانی دے سکتے ہیں, نہ صفائی کر سکتے ہیں. تو جو دنیا کے ماڈرن سٹیز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں, یعنی وہ بلڈنگ اوپر جاتی ہے, بجائے اگر آپ پھیلتے جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے سب. تو ایک تو ماڈرن سٹیز پہلی دفعہ بنا رہے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے بعد. ایک وہ راوی سٹی, وہ بہت ضروری ہے. اس سے لاہور کا جو پانی نیچے جاتا جا رہا ہے وہ ہم وہاں بیراج بنا کے پانی اس کا بچانے لگے ہیں. اور دوسرا ماحولیات کے لیے وہاں ہم بہت بڑے پیمانے پہ اربن فارسٹ اور درخت اگانے لگے ہیں, کیونکہ وہاں لاہور میں بہت بڑا پرابلم ہے اس کا. وہی بنڈل آئلینڈ کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں سارا سیوریج جا رہا ہے کراچی کا, اس کی سیوریج کو ٹریٹ کریں اور ایک ماڈرن سٹی بنائیں, بجائے کراچی پھیلتے پھیلتے حیدرآباد پہنچ جائے. ایک پوری اوپر سٹی بنائیں جو ایک ماڈرن سٹی ہو. تو لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا, اربوں کھربوں روپیہ ہم جنریٹ کریں گے, اور اس پیسے سے ہم پھر یہ قرضے واپس کریں گے. اور دوسری چیز, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی. بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا ملک کا اساس ہے وہ باہر آ کے وہ ان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر. اور جیسے فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے ریزروز بڑے ہوں گے, ہمارا روپیہ سٹیبل ہوگا, اور اس سے جو ویلتھ کریشن ہوگی اس سے ہم پھر اپنے قرض واپس کریں گے. اس کے علاوہ 50 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 بڑی ڈیمز تھی, اب یہ 2 اور بادشاہ ڈیم اور ممن ڈیم بنا رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ان کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. لیکن مجھے جو آخر میں بات کہنی ہے اسپیکر صاحب وہ یہ کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. ہمارے ملک میں, کیونکہ میں شاید ہی لوگ اتنا اپنے ملک کو انہوں نے اس طرح دیکھا ہے جیسے میں نے سارا ملک پھیرا ہوا ہوں. اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے,
इस मुल्क में जो पोटेंशियल है शायद ही किसी मुल्क में है। इसका जो लोकेशन है जियो स्ट्रेटेजिक, वो भी शायद ही किसी मुल्क के पास है। 12 मौसम अल्लाह ने दिए हुए हैं, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी उगा सकते हैं। ज़रख़े ज़मीन है जिसको हम सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी सारी प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है, टेक्निक्स बड़ी पुरानी है। चाइना के साथ मिलकर उस तरफ भी हम जा रहे हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी चीज़ एक नौजवान आबादी है और आगे जो जैसे कहते हैं कि अगली जो रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये जो टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन आ रही है, इसमें हमारे पास एक यंग आबादी है और इसके ऊपर अब हम पूरा जोर लगाएंगे और इंशाल्लाह ये जो हमारी आबादी है, ये ही एक यंग आबादी पाकिस्तान को उठा देगी अगर हम इनको सही माने में टेक्निकल एजुकेशन दे दें। जो मैं इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बड़े नाराज हो गए थे कि मैंने कहा वो इलेक्शन के ऊपर मेरे कमेंट्स थे, मैं उनको ये कह दूं कि हमने ये फैसला किया है इलेक्टरल रिफॉर्म्स का। हम अब टेक्नोलॉजी के ऊपर वो जो ईवीएम मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेके आएंगे। दो चीजें कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए अब पूरे लगे हुए हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी वोट डाल सके, और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेके आ रहे हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के बगैर हमें इलेक्शंस नहीं करने चाहिए, नहीं तो जो हारता है वो कहता जी धांधली हो गई। हमने उस तरह का सिस्टम लेके आ रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, सारे उन्होंने जब इलेक्शन खोला तो एक भी वो नहीं साबित कर सके धांधली हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी, उनके पास वो सिस्टम था। इंशाल्लाह वो सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि हमेशा के लिए आगे से ये चीज खत्म हो जाए कि जो हारा था वो हार मानेगा, जो जीतेगा वो जीत। जिस तरह के इंशाल्लाह हमारी हुकूमत करेगी, जिस तरह के एज कैप्टन पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट की तारीख में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर्स मैं लेके आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़म इमरान खान जिन्होंने एतमाद का वोट आज हासिल किया है और उसके बाद तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। सो बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हुक्मरान जमात के लिए कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये एक बड़ा फैसला लिया था। असेंबली आया, असेंबली आकर एतमाद का वोट हासिल किया, और एतमाद का वोट हासिल इस तरह किया नाज़रीन कि 2018 में जो 176 वोट इमरान खान ने हासिल किए थे, आज जब एतमाद के वोट की बारी आई है तो 2 वोट ज्यादा यानी 178 एतमाद के वोट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिले हैं। यहाँ पर इनके इत्तेहादियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों ने इस बात का यकीन दिलाया है कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है और एतमाद का वोट वज़ीर